تو وہ ذہن غلط ہے جو یہ تاثر دے کہ اہل بیت کا دھڑا اور ہے اور صحابہ کا دھڑا اور ہے. خدا کی قسم یہ دونوں میرے نبی کے گھر والے ہوں یا میرے حضور کے در والے ہوں، یہ ایک ہی دھڑے، یعنی حضور کے دھڑے کے لوگ. جو صحابہ کا سچا غلام ہے وہ اہل بیت کا سچا غلام ہوگا، اور جو اہل بیت کا سچا نوکر ہے وہ صحابہ کا سچا غلام ہوگا. اگر کوئی ایسا ہو جو یہ کہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں صحابہ کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اوے میری اہل بیت اور صحابہ سے جس نے محبت رکھی میری وجہ سے محبت رکھی، اور بغض بھی رکھا تو میری وجہ سے رکھا. استغفر اللہ پڑھیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سادہ معنی یہ بنتا ہے جس نے میری آل اور صحابہ سے بغض رکھا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ان سے بغض رکھا، وہ یہ سمجھے کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. نبی مقصود کائنات، اور جو چیز مقصود ہو نا تو اس سے پہلے قصد ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اس سے پہلے قصد ہوتا ہے. تو جب میرا نبی مقصود کائنات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کائنات کا قصد رب نے فرمایا تو اس قصد میں پہلی ذات آمنہ کے لال کی سامنے آئی. اس لیے قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہیں جن سے ہمیں بڑی واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ میرے نبی پاک کی ذات بھی، حضور کی صفات بھی، حضور کے متعلقات بھی، الغرض حضور کی ذات سے منسوب ہر چیز حادثاتی نہیں، تمام کی تمام چیزیں اور ذات مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، تعلقات مصطفیٰ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پہلے سے چنی ہوئی ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. پہلے سے یہ چیزیں چنی ہوئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات بھی چنی ہوئی ہے. دھیان رکھنا ہے میرے حضور پر اترنے والا قرآن بھی حادثاتی نہیں، میرے نبی پاک کے صحابہ بھی حادثاتی نہیں، میرے نبی کی اہل بیت بھی حادثاتی نہیں، میرے نبی کی بیویاں بھی حادثاتی طور پر نہیں. مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ بس وہ جی فلانا مسئلہ ہو گیا تو بیوی کے ساتھ شادی ہو گئی، نہ، یہ چیزیں پہلے سے طے شدہ تھی. کس کس نے میرے نبی کی زوجیت میں آنا ہے، کس کس نے میرے نبی کے ساتھ ہجرت کرنی ہے، کس کس نے میرے نبی کی بیعت کرنی ہے، کس کس نے میرے نبی کی صحبت میں آنا ہے، کس کس نے میرے نبی کی خدمت بجا لانا ہے. یہ سب باتیں پہلے کی ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت کعب سے سوال کیا، اے کعب کیا تم نے کہیں ہمارا ذکر تورات میں پڑھا ہے؟ انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے قسم کھا کے فرمایا، اے عمر اللہ کی قسم حضور کا ذکر بھی تورات میں ہے، آپ کا ذکر بھی ہے، ابو بکر کا ذکر بھی تورات میں موجود ہے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں نا جن کا ذکر تورات میں موجود ہے، پچھلی کتابوں میں، انجیل میں موجود ہے، پچھلے صحیفوں میں موجود ہے. اور میرے نبی کی آل بیت کے وہ افراد بھی ہیں کہ جن کا ذکر اس وقت بھی موجود ہے جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. بھائی جناب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی نگاہوں نے جب دیکھا تو خدا کے عرش پہ اللہ کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لکھا ہوا حضرت آدم نے پڑھا، اور حضور کے نام کے ساتھ سیدہ زہرا، علی اور حسنین کا نام لکھا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی آل بیت ہوں یا صحابہ ہوں یہ حادثاتی لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. تورات میں بھی ان کے قصیدے تھے، انجیل میں بھی ان کے قصیدے تھے، اور قرآن میں بھی ان کے قصیدے تھے. اور یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کی اہل بیت کے بھی غلام اور نوکر ہیں اور حضور کے صحابہ کے بھی غلام اور نوکر ہیں. شاید کوئی یہاں سوال کرے جب آپ سب کے نوکر ہو تو یہاں پر زیادہ دیر تو علی علی ہوتا رہا. یہی وہ سوال ہے کہ جو کئیوں کے کلیجے کھا گیا ہے، کئیوں کے چہرے خراب کر گیا ہے، کئیوں کے اندر جناب چھریاں چل گئی ہیں کہ جب سب کو مانتے ہو تو علی علی اکیلے کا ذکر کیوں ہے؟ اصل میں جنہیں ہم مانتے ہیں نا علی علی ان کا نعرہ ہے. جو
آہستہ بولے پھر میں اس کو کیا بولوں یار. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں بغیر کسی ڈر اور جھجک کے ہم سنی ہیں اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے, جو حضرت غوث اعظم نے دیا ہے, جو حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار نے دیا ہے, جو حضرت خواجہ مرشد کریم خواجہ گولوی نے ہمیں دیا ہے. ہم حضور کی ساری آل کے نوکر اور حضور کے سارے صحابہ کے نوکر ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی. خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر, خلیفہ دمم حضرت عمر, خلیفہ سوم حضرت عثمان, خلیفہ چہارم حضرت مولا علی. بات یہ ہے کہ خلافت میں حضرت علی چوتھے نمبر پہ ہیں, پر حضور کی قربت اتنی تھی کہ وہ جو پہلے تین تھے, پہلے نمبر پہ ابو بکر, دوسرے پہ عمر, تیسرے پہ عثمان, ان کی زندگی کو دیکھو, اللہ کی یہ سب کی قسم ہے, حضور کو خوش کرنے کے لیے ان کی زبانوں پہ بھی علی علی کی صدا جاری ہوتی. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کیا یہ بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک کے غلام حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ, حضور کو خوش کرنا ہو, حضور کی رعایت لینی ہو, حضور کا پیار لینا ہو تو آل کا دامن پکڑو. میں نے کیا لفظ بولا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جناب سیدنا صدیق آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کو راضی کرنا ہے, حضور کو خوش کرنا ہے تو کیا کرو؟ ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ, ان کی آل کو خوش کرو, حضور خوش ہو جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن کو کندھے پہ اٹھا کے چل رہے. اور ایک گل میری ذہن چ رکھو, دشمنوں کی اولاد کوئی نہیں کندھے پہ چکتا, تے نہ کوئی دشمنوں کو اپنی اولاد چکن دیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں. حضرت علی نے جب دیکھا تو دیکھ کے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی پوچھ رہے ہو کہ آج میرا پتر تو نے اٹھایا ہے. اب ذرا سنیے بخاری کے الفاظ کیا ہیں. حضرت صدیق قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے, اے حسن تیرے تے نہیں گیا, اے تے حضور تے گیا ہے, حضور تے گیا ہے. یہ کیا ہو رہا تھا, یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ آئیے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری, فتح الباری شرح صحیح بخاری, ارشاد الساری شرح صحیح بخاری. اس کے علاوہ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت امام ماوردی نے, حضرت عبدالرؤف مناوی نے اور بڑے بڑے محدثین کرام نے جو بات لکھی, کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو کیا لگا کہ وہ یہ کہیں کہ علی تے نہیں گیا, یہ حضور تے گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اصل میں ابو بکر حضرت حسن کو کندھوں پہ اٹھا کے علی پاک کو خوش کرنا چاہ رہے تھے.